مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی بلاگر ہیں، وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ حکومت پاکستان خاموش ہے۔ حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے۔ اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی، وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا، مبارکباد، مٹھائیاں بانٹنا۔ بھائی پورا کام تو ہونے دو، چپکے سے پورا کام تو کر لو، پورا قانون تو پاس ہونے دو، پھر مٹھائیاں بانٹنا، پہلے ہی شور شرابہ ٹھن ٹھن ہو گیا۔ تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہیں، پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، فلانے نے ایسا کر دیا، ڈمکانے نے ایسا کر دیا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی، دھرنے دو اس کے اوپر، سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا، تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے۔ جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے، جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا۔ علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں، قانون نہیں کہتا تھا۔ جس دن قانون نے کہا ہے نا، اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند، پتہ ہی گول ہو گیا۔ تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے، سب چپ ہو جائیں گے، ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے؟ جب صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کیا قربانیاں ان لوگوں کی بھائی۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی۔ وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو، ذات کا مسئلہ ہو، تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا۔ باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، نمائندے ہیں۔ بھائی جب اللہ کسی بات کا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ، تو یہ نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں اکڑ دکھانا، یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں۔ جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے۔ ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے تو انسان گھوم جاتا ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے۔ دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے۔ یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا۔ او بھائی شیطان نے ان کو روکا ہے، ورغلایا، لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی۔ ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے۔ میدان جہاد میں نکل گئے، زندگی جہاد میں گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حالانکہ وہ تو عرب کے سردار تھے، وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے کھاتے، ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے غلط کیا، میں دیر سے مسلمان ہوا، اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تلوار لے کے میدانوں میں نکل گئے اور اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر گئے میدان جہاد میں کہ میں اگر میدان میں بھاگ گیا تو میری بیوی مجھے آر دلائے گی۔ یہ قربانی جس نے دی ہو اس کے بارے میں نیگیٹو کلپ بنا کے ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا، یہ بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟